میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، مائنارٹی کمیشن میں ہم نے ایک کام کیا، میں اور ہمارے ظفاری صاحب، ہمارے سیکریٹری، ہر دن آدھا گھنٹہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دوسرے مذہبوں کے بارے میں ایک ریسرچ کا کام شروع کیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک سبجیکٹ آیا، ہندوستان آج وشو گرو کیسے بن گیا، ہندوستان وشو گرو کیسے بن گیا، اور ہندوستان میں جو یوگا پریکٹس ہے، ہر مذہب میں ارکان سے ایک عبادت ہے، اور یوگا جو شروع ہوا تو ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیے۔ آج ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر ساری دنیا میں یوگا کو انٹروڈیوس کیا، انٹروڈیوس کرنے کے بعد میں اس کے بینیفٹ بتائے، اس کے فائدے بتائے، شیرشاسنا کرنے سے کیا ہوگا، بٹر فلائی ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد میں ساری دنیا یوگا کی جو ایکسرسائز ہے اس کو تسلیم کی۔ آج ہر گھر کے اندر یوگا پریکٹس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں ہم نے سوچا کہ اسلام میں کیا ایکسرسائز ہے، اسلام میں کیا عبادت ہے۔ اسلام کی عبادت جو ہے نماز روزہ، تو ہم نے ہماری نماز کو یوگا سے کمپیئر کیا تو دیکھا، اور میں نے یہ بھی ہمارے علماء کرام سے پوچھا کہ نماز ہم کو کہاں سے ملی۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو وہاں اللہ نے نماز دی، 5 وقت کی نماز ہمارے پر فرض کی، تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں اور اس نماز کو سکھانے والے جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو اس دنیا کا کریٹر ہے، اس نے جب نماز سکھائی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے بات۔ ہم نے ہر ایک چیز کے بارے میں ریسرچ کی۔ ہمارا ریسرچ کرنے سے یہ پتہ چلا اگر کوئی 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے پڑھے گا تو اس کو کوئی بیماری نہیں آئے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، ہمارے سر کے اندر دماغ ہے، برین ہے، وہ برین کا کام کیا ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ ہم جو 94 ٹائمز روزانہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ ہمارے برین کے اندر بلڈ کا سرکولیشن ہو۔ اگر بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے تو ہمارا برین بالکل ایکٹیو بن جاتا ہے۔ برین کے بغیر جسم کا کوئی پارٹ، وائٹل پارٹ کام نہیں کرتا۔ ہر وائٹل پارٹ کو آرام ملتا ہے مگر دماغ کو آرام نہیں ملتا۔ آنکھ دیکھتی ہے تو بغیر دماغ کے حکم کے آنکھ نہیں دیکھتی، بغیر دماغ کے حکم کے ہاتھ کام نہیں کرتے، بغیر دماغ کے حکم کے پیر کام نہیں کرتے، بغیر دماغ کے حکم کے آپ لیٹ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ تمہارے پاس جو انرجی وٹامن سے، پروٹین سے، فیٹ سے ایکومولیٹ ہوتی ہے اس کا 40% انرجی برین استعمال کرتا ہے، اور اس برین کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہماری نماز میں جو ہے سجدے کا حکم دیا ہے۔ 94 ٹائمز ہم سجدہ کرتے ہیں روزانہ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہیں کہ کنڑا میں ایک پراورت ہے، ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು, घर में मस्का रख के घी की तलाश में कोई निकला बोलते, इस मस्के को पिघला लेकर घी बन जाएगा। तो इस्लाम में हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, हम तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जो है हम इसलिए आज ये कैमिल हारमोनी के साथ ये प्रोग्राम मिला, हमारे फारूक साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हम चाहते थे कि हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, वो हमारे लोगों को बताना है कि नमाज का फ़ायदा क्या, वज़ू का फ़ायदा क्या, नमाज में आंख की क्यों एक्सरसाइज होती है, गर्दन की कैसी एक्सरसाइज होती है, पीठ की एक्सरसाइज कैसी होती है। अगर बता दें कि आपके पास जो मस्जिद है ये कम पड़ जाएंगे और 100 गुना मस्जिदों की ज़रूरत है। अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के मौके पर बहुत से लोग, कल एक मुझे एक IAS ऑफिसर मिला, मैंने कहा तो आप खाना खाने जाएंगे चलो,
بورنگ کلب تو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا عظیم صاحب میں پچھلے 6 مہینوں سے صرف 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، صبح کو ناشتہ کرتا ہوں، پھر میں ایوننگ 6 بجے کھانا کھاتا ہوں، میں بالکل تندرست ہوں، جیسے میں روزہ رکھنا شروع کیا میری گوئی جو ہے ڈائبٹک ہوں، بی پی پیشنٹ ہوں، سارے بیماریاں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی چیز ہماری لیے دے کر دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تک میں نے زندگی میں نہیں سنا۔ امام صاحب جو ہیں وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ روزہ کیسا رکھنا چاہیے، سحری میں کیا کھانا چاہیے، افطاری میں کیا کھانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے ہیں۔ مگر آج ہم جو ہے ایک حصہ نہیں 10 حصے اور بڑھا دیں۔ ہم جو ہے روزہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پکوڑا لایا، کوئی سموسا لایا، کوئی فروٹ لایا، اس کے بعد پھر گھر گئے، پھر افطار کرے۔ تو جس مقصد سے اللہ نے یہ روزے کا حکم دیا تھا اس کا مقصد پورا نہیں۔ بولنا ہے لوگوں کم کھایا کرو، سحری میں کم کھایا، افطاری میں کم کھایا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ بتائیں گے تو معاشرے میں ایک ریولوشن پھر سے آ جائے۔ ہم شریعت کے اوپر چلیں گے تو کمیونل ہارمونی بھی مینٹین ہوگی، بھائی چارہ بھی مینٹین ہوگا، اتفاق رہے گا، اور ہمارے سارے کام جو ہے حلال طریقے سے ہوں، حرام طریقے سے نہیں ہوں۔ یہ بالکل چھوٹا فارمولا ہے، اگر ہماری ایمان ایکٹیو ہو جائے سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ایگزامپل اگر بولنا چاہے تو مسجد آپ کے پاس ہے، مسجد میں بیت المال کا انتظام کر سکتے ہیں، مسجد میں آپ میاں بیوی کا چل رہا ہے تو کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں، مسجد میں لوگوں کی گنتی کر کے 5 حصوں میں تقسیم کر کے غریب کون ہے مالدار کون ہے یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے محلے کے اندر کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے گورنمنٹ سروینٹس ہیں، کتنے پولیس آفیسرز ہیں، کتنے ٹریڈ آفیسرز ہیں، ان کا پورا معائنہ کر کے تم وہاں کی فہرست تیار کرو۔ جو ہمارے مسجد کی جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں، جو سیکریٹری بنتے ہیں، کم از کم صبح کی نماز کے بعد اشراق تک وہ آفس میں بیٹھے رہے، بولے اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمارے پاس آئیے۔ صدر صاحب کے پاس کوئی بیمار آتا ہے، بولتا ہے صاحب میری بیوی کینسر کی شکار ہوئی، کسی نے کہا کہ بنگلور کے کینسر ہاسپٹل میں اس کا داخلہ ہونا چاہیے، تو آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ڈاکٹروں کی لسٹ ہوتی ہے، آپ جو ہے کسی ایک ڈاکٹر کو فون لگاؤ، یہ ڈاکٹر کو 500 ڈاکٹر کی پہچانت ہوتی ہے۔ جس دن وہ اپنی تعلیم شروع کیا، سروس میں آنے تک، ریٹائر ہونے تک 500 ڈاکٹر کی پہچانت تھی۔ اس نے کہا کہ صدر صاحب اس کو میرے پاس بھیج دیجیے، ایک فون لگایا تو تمہاری کام ہو گیا۔ یہ صحیح انداز ہے خدمت کرنے کا۔ تم ایم ایل ایس کے جائیں گے، کسی اور لوگوں کے پاس جائیں گے، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ نمبر 1 وہ ہاتھ کو نہیں ملیں گے، دوسرا تمہارا پرابلم سن نہیں سکتے، تمہارا پرابلم کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کے بعد ٹیکٹس معلوم نہیں، دماغ کو دوڑاتے نہیں، تو یہ سوسائٹی کی معاشرے کی خدمت کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس سب کچھ دیا ہے، اس کو ری آرگنائز کرو اور شریعت کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کرو۔ میں فاسٹ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اگر آپ کھانا کھائے بغیر چلے گئے تو ہمارا فنکشن پورا فیل ہو جائے۔ میں میزبان چاہتا ہے مہمان کو دعوت دینے کے بعد اس کے گھر میں پکائے گا کھانا کھا کے جائے گا تو پوری تسلی ہوگی۔ تو اس لیے جو کچھ موقع ملا ہے اس میں تھوڑی کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع ملا۔ میں سب سے پہلے ہم ہی میزبان ہیں، میزبانوں کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے شکریہ ادا کرنا آپ کا ادا کرنا ہے۔ آپ جس طرح خاموشی سے بیٹھے، جس طرح سن رہے ہیں، یہ 2 لوگ بھی اس کو سمجھ کر تمہارے محلوں میں جانے کے بعد اگر امام صاحب کو کہے سر بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کیا کھایا کرتے تھے، ہم کس بات کی کن چیزوں کی پابندی کرنا ہے، تو ایک انقلاب شروع ہوگا۔ ہمارے مولانا تشریف ہے،
اور ہمارے بہت ہی اچھا سنا ہمارے نقوی صاحب تو یہ بولے، اور جمعہ کے دن جو خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں ہر دن ایک نیا سبجیکٹ، دوسری جگہ ڈائیورٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کی خدمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، تم پورا 1 گھنٹہ بول سکتے ہو۔ بیوی کو کس طرح کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کیسے رہ سکتے ہیں، ہر دن ایک سبجیکٹ پر بات ہوگی۔ ہم کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو ہے مذہب کو کنفائنڈ ہونا چاہیے، پالیٹکس کسی اور کا سبجیکٹ ہے۔ ہمارا سبجیکٹ جو ہے لوگوں کو جو ہے راہ راست پر لانا، ایمان والے بنانا، ایسا بنانا، ان کو اسی تیاری کرنا، ان کی کامیابی دنیا میں بھی ہو اور یہاں دنیا میں جانے کے بعد آخرت میں بھی ہو، یہ کام آپ کی ذمہ ہے۔ میں ایک 10% جو قوم سے مذہب سے لگاؤ ہے، 90% میں بھی سیاستدان ہوں، مگر سیاستدان کے معنی بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ سیاست جو ہے یہ ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ سیاست لوگوں کی خدمت کرتی ہے، لوگوں کو رزق پہنچاتی ہے، لوگوں کو پروگرامز اینڈ پالیسی دیتی ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتی ہے، سماج میں ایک آرڈر لاتی ہے۔ سیاست غلط نہیں ہے، یاد رکھیں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، آپ سمجھتے رہے۔ تو اگر سیاستدان کو ایک کے 2 غلط ہے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ساری سیاست غلط ہے۔ سیاست کا بھی ہونا ضروری ہے، ہمارا رہنما بن کے ہمارے علماء کرام کا ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم سب مل کر ایک انقلاب لائیں گے، اور خصوصاً کرناٹک میں، ہندوستان میں بھائی چارگی کو ہم ترجیح دیں گے، امن کو ترجیح دیں گے، اور ملک ہمارا ہے، یہ ملک کسی اوروں کا نہیں ہے، ہمارا ملک ہے۔ ہم اسی ملک میں جنم لیے، ہمارے باپ دادا اسی ملک میں جنم لیے، ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے۔ اور میں بہت سارے جگہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں، ہم سارے ہندوستان، کرناٹک کے رہنے والے سارے ہندو مسلمان سب جو ہے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، کیونکہ ہم اس زمین میں اگا ہوا اناج کھاتے ہیں۔ یہ اناج ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد خون کی شکل لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ہم جو ہے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، آخرکار ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم انسان ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس مقصد سے ہم نے آج اس اجلاس کو بلایا ہے، پھر ہم آہنگی کمیونل ہارمونی اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ کسی اور مذہب کے آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کو سلام بولو، نمسکار بولو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، پوچھو کہ بچے کیا کر رہے ہیں، گھر میں بیوی بچے کیسے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تمہارا پروموشن کی بات چل رہی ہے، کیا تمہیں پروموشن ملا، بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے کی شادی ہوئی، خیر پوچھئے، فارمل ٹاک، تو اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں بنتا۔ ہماری عید آتی ہے، ہمارا مسلمان بھائی بھی ایک جو ہے ٹریڈیشن بنائے رکھتے ہیں، بازو والوں کو چھوڑ کر عید نہیں کرتے، بازو والوں کو چھوڑ کے عید نہیں کرتے، کم از کم 2-3 لوگوں کو کھانے بھی بلا لیتے ہیں۔ اس بات جو ہے تمہاری اگر حیثیت ہے تو زیادہ تعداد میں غیر قوموں کو تمہاری دعوت میں ملاؤ، ان کے دل میں اگر نفرت بھی ہے وہ نفرت نکل جائے گی، بھائی چارگی پیدا ہوگی، امن ہوگا، جب امن ہوگا تو قوم کی ترقی ہوگی۔ میں زیادہ بڑھنے نہیں چاہتا، میری بات کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کا میں شکریہ گزار ہوں، because you are patient, fearing to my talk. Thank you very much.